لكم كافة وليكون عن السلام ولقول عليه السلام الجهاد باق إلى يوم القيامة وأراد به فرضا باقيا وهو فرض على كفايته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب السیر. سیرت کی جمع ہے. لغت میں اصل میں رستے کو کہتے ہیں. کسی امور کا معاملہ، کسی امر کا معاملہ، چلنا، عادت، طریقہ، یہ سارے اس کے معنی ہے. لیکن شریعت میں شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، آج اچھی طرح ذہنوں میں رکھ لیں. سیرت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو جہاد میں گزری ہے اس کو بیان کرنا. ٹھیک ہے؟ تو آج سیرت کے لفظ کو بہت بدنام کر دیا گیا ہے. مزید وضاحت کسی اور موقع پہ انشاءاللہ. قال الجہاد فرض علی الکفایہ. جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد اقدامی، جہاد دفاعی. جہاد اقدامی جو خود آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیا جائے، یہ فرض کفایہ ہے. کچھ حضرات کر لیں، باقیوں سے ساقط ہو جائے گا. کیوں لازم ہے اب کچھ حضرات پر یہ مسلسل 24 گھنٹے قیامت تک جہاد اقدامی فرض کفایہ رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ان تمام کافروں کو قتل کر دو. كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. اور دوسری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جہاد قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا. اس لیے یہ قیامت تک امت محمدیہ کا ایک گروہ کہیں نہ کہیں جہاد ضرور کرتا رہے گا. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھو جہاد فرض کفایہ ہے، جہاد اقدامی فرض عین نہیں ہے، کیونکہ اصل تو جہاد میں فساد پھیلانا ہے، لیکن یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے اور دشمن کے شر کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ مقصد بعض مجاہدین سے حاصل ہو جائے گا، اس لیے بعض کرے تو بعض کا جائے گا، سادہ ہو جائے گا. اس نماز جنازہ ہے اور سلام کو جواب دینا ہے. اور اگر کوئی بھی جہاد قائم نہیں کرتا، سارے ہی مصلحت کا شکار ہو کر صوفی بن کے بیٹھ گئے، تو پھر سارے گناہگار ہوں گے. سمجھ آ گئی بات؟ تو پھر سارے گناہگار ہوں گے. اور تمام لوگوں پر لازم نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر ہم تمام لوگوں پہ جہاد اقدام میں لازم کر دیں تو پھر جہاد بالکل ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ پھر جہاد کے لیے اسلحہ گھوڑے کون تیار کرے گا؟ اس لیے کچھ لوگ جہاد کریں اور پیچھے والے پیچھے رہ کر گھوڑے اور اسلحہ کی تیاری کرتے رہے. ہاں الا یہ کہ اگر نفیر عام ہو جائے، حاکم وقت قاضی جو ہے اعلان عام کر دے بھائی نکلو وقت ہے نکلنے کا، تو پھر سب کے لیے نکلنا لازم ہوگا. یہ عام طور پر تب ہوگا کہ جب مجاہدین کم پڑ جائے، تو پھر تب اگر قاضی وقت حاکم اعلان عام کرے تو پھر انفروا خفافا وثقالا، پھر دل چاہے نہ چاہے، ہمت ہو نہ ہو، مال ہو نہ ہو، گھر سے اجازت ملے نہ ملے، جی 100 بہانے ہو لیکن نکلنا پڑے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو نکلنا ہوگا ہر حال میں. اور جامع صغیر کے اندر یہ جو ہے عبارت موجود ہے الجہاد واجب الا ان المسلمین فی سعۃ، کہ جہاد واجب ہے مگر یہ کہ اگر وہاں ضرورت پڑ جائے تو پھر سب کی طرف نکلنا واجب ہوگا. تو اس میں عبارت میں بتا دیا گیا کہ اولا فرض کفایہ ہے، لیکن آگے بتایا اگر ضرورت پڑے تو محتاجی ہو تو پھر باقیوں کو بھی کیا ہے نکلنا ہوگا. وقتال کفار واجب، وہی وعدہ کر چکا کہ ہمہ وقت جو ہے کافروں سے قتال لازم ہے. کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب کافروں سے جہاد نہ ہو رہا ہو، اگرچہ وہ ابتدا نہ بھی کرے تب بھی ہمیں نکل کر جانا ہے، تاکہ اقدامی جہاد جو حدیث پاک میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، اس پر عمل ہوتا رہے. اور فرمایا جہاد بچوں پر نہیں ہے، کیونکہ بچہ تو رحمت کی جگہ میں ہوتا ہے، اور جہاد میں ایک قسم کا
شور و غوغا اور بد امنی پھیلائی جاتی ہے، اور غلام پر بھی نہیں ہے اور عورت پر بھی نہیں ہے، کیونکہ غلام آقا کی خدمت میں رہے گا اور عورت جو ہے اپنے زوج کی خدمت میں رہے گی، اور اندھے پر بھی نہیں ہے، اپاہج پر بھی نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے لنگڑے لولے پر بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ هَجَمَ الْعُدُوُّ، یہ جہاد دفاعی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر دشمن نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا تو پھر نکلے پورا ملک، یہاں تک کہ عورتیں نکلے اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر، مولا کی اجازت کے بغیر غلام نکلے، کیونکہ اب یہ وقت آر پہنچا ہے کہ زوج کی اجازت یا آقا کی اجازت یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اب یہ فرض عین ہو چکا ہے، اس لیے نماز اور روزے میں آقا اور شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، کر گزرنا ہے، یہاں بھی اب نکلنا ہے، چاہے شوہر اجازت دے یا نہ دے، آقا اجازت دے یا نہ دے۔ ہاں نفیر عام نہ ہو تو اس وقت جب کچھ لوگ کافی ہو جائیں تو پھر وہاں پر یہ اپنے آقاؤں کی خدمت میں رہے، کیونکہ ان کے بغیر کام چل رہا ہے۔ وَيُكْرَهُ الْجُعْلُ، جو مجاہدین جہاد کو جائیں گے ان کے لیے جو ہے جعل لینا، یعنی کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرنا، یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ اجرت کے مشابہ ہے، اور یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیت المال کس لیے ہے؟ تو اسی لیے تو ہے کہ مشکلات میں کام آئے، بیت المال سے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ہاں اگر بیت المال میں مال کم پڑ جائے تو پھر قوی لوگ کمزوروں کی مدد کرے، مال دے، اور یہ جہاد میں اللہ کے راہ میں سے جا کر کیا ہے لڑے۔ اور اس کی بھی دلیل موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ میں چندہ لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک زرہ لی، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا غیر شادی شدہ کو جہاد پہ بھیجا کرتے تھے اور شادی شدہ سے پیسے لے کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو گھروں میں رہنے والے تھے ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے تو ان سے گھوڑے لے کر مجاہدین کو دیا کرتے تھے کہ جاؤ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ الشاخص، دشمن پر چڑھ دوڑنے والا، راستے پر نکلنے والا۔ اعزب کہتے ہیں غیر شادی شدہ کو، ذل حلیلہ بیوی والا یعنی شادی شدہ، ٹھیک ہے۔ باب کیفیت القتال، قتال کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے قتل کرنا ہے، قتال کے اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے، کب حملہ آور ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں بتائیں گے۔ فرمایا کہ جب مسلمان اقدامی جہاد کر رہے ہیں اور کسی دار الحرم میں جا کر گھس گئے، انہوں نے پورے قلعے کا محاصرہ کر لیا، دشمن شکنجے میں جکڑا گیا، کیا کرے اب؟ حملہ کر دے؟ نہیں، سب سے پہلے کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے قتال نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دعوت قبول کر لے تو پھر جو ہے ان سے قتال کو روک دیا جائے گا، کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اگر کلمہ پڑھنے تک مجھے قتال کا حکم ہے، کلمہ پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے، اور اگر وہ کلمہ پڑھنے سے رک جائیں کہ ہم نہیں پڑھتے، پھر ہم کہیں گے پھر جزیہ دو ہمیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر روانہ فرماتے آپ ان کو کہتے تھے کہ اسلام کی دعوت کے بعد اگر وہ نہ مانے تو ان سے جزیہ لے لو، کیونکہ جزیہ بھی قتال سے رکنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ ان سے لیا جائے گا جن سے جزیہ قبول کرنا جائز ہو، ورنہ مرتدین سے یا بت پرست مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، ان کے لیے صرف قتال ہے یا پھر کلمہ ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ فَإِن بَذَلُوهَا، بذل سے مراد قبول کرنا، خرچ کرنا نہیں، دینا نہیں ہے۔ اگر وہ جزیہ دینے کو قبول فرما لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک جزیہ دیں گے، اب مسلمانوں کے لیے ان پر سے قتال کرنا حرام ہو جائے گا، اب وہ مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے معاملات کے اندر، جسے مسلمانوں کے مال جان محفوظ ہوں گے، ان کے محفوظ ہوں گے، اور جیسے جو سزائیں مسلمانوں کو جاری ہوں گی ان کو بھی کیا ہے جاری ہوں گی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ جزیہ جب دینے کو قبول کر لیں تو ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کے اموال ہمارے مال کی طرح ہے۔ میں بتا چکا بذل سے مراد قبول کرنا ہے، دینا نہیں۔ ایک ہے کہ جزیہ دینا
ایک ہے دینے کو قبول کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب وہ دینے کو قبول کر لیتے ہیں تو قتال بند ہو جائے گا، اگرچہ دینا اگلے مرحلے میں ہوگا، لیکن قبول کرتے ہی قتال کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. ایسے جو قرآن میں حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک وہ جزیہ دے، اس کا مطلب یہی ہے جزیہ دینے کو قبول کر لے کہ ہاں دیں گے، بس قتال ختم. وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَاتِلَ، اور فرمایا کہ جس کو ابھی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اس سے قتال نہیں کرنا یہاں تک اسلام کی دعوت دے دو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ کرتے تھے تو کہتے تھے ان کو کلمہ کی دعوت دینی ہے، پہلے دعوت دے دو، پھر نہ مانے پھر چلو. اور دوسری عقل دلیل لے دعوت اس لیے بھی دینی ہے تاکہ وہ جان لے کافر لوگ کہ ہم ان سے جہاد اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں ان سے مال ملے گا یا ان کی عورتوں کو ہم باندیاں بنائیں گے، مردوں کو غلام بنائیں گے. جہاد ہم کریں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے. یہ تو ضمن ہے ہمیں مال غنیمت ملتا ہے، یہ تمہاری عورتیں ہماری لوڈیاں بنتی ہے، تمہارے لڑکے ہمارے غلام بنتے ہیں، تو بات کا مسئلہ ہے، اصل نہیں ہے یہ. اصل اللہ کریم کی بلندی ہے. دعوت دینی چاہیے پہلے، لیکن اگر دعوت نہیں دی اس سے پہلے لڑ پڑے اور قتل کر دیا ان کو تو ہو جائے گا قتل. ٹھیک ہے، گناہ گار تو ہوں گے مسلمان، لیکن کوئی چٹے ان پر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ محفوظ پھر بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ دارالاسلام میں نہیں تھے یا پھر مسلمان نہیں تھے، اس لیے وہ محفوظ تھا. بہرحال نہیں ہے، لیکن مسلمان گناہ گار ہوں گے کہ دعوت دیے بغیر ایسا کیوں کیا ہے. جیسے کہ عورتوں کو بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قتل کر دیے تو اس کی سزا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جس کو پہلے دعوت دے چکے ایک بار، دوبارہ جنگ کے لیے جا رہا ہے ان کے پاس، دوبارہ دعوت دیں گے، اب مستحب ہے دوبارہ دے دو تاکہ دعوت میں مبالغہ ہو جائے، لیکن لازم نہیں ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مسلک پر حملہ کیا تھا رات کے اندھیرے، یعنی کہ ابھی وہ سو رہے تھے، یعنی ابھی اٹھے نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ حملہ تبھی ہوا ہوگا جب ان کو دعوت نہیں دی گئی ہوگی. تو سوتے ہوئے دعوت نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے چونکہ ان پر حملہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، دوسری تیسری مرتبہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے حملہ رات کے اندھیرے میں کیا جب وہ سو رہے تھے. تو ایسے ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ابنا قبیلے پر جو ہے نا وہ حملہ کرے صبح صبح. اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ تبھی ہوگا کہ جب ان کو دعوت نہیں دی جائے صبح صبح، تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے. پھر فرمایا ان کو جلا دینا. ٹھیک ہے. فَإِنْ أَبَوْا ذَلِكَ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، جزیہ بھی نہ دے، اب کیا کرے؟ پھر وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کی مدد چاہ اور ان پر حملہ کر دے. کیونکہ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر ہے اگر وہ جزیہ اور کلمہ سے انکار کر دے، اگر وہ کلمہ سے انکار کر دے تو ان کو جزیہ کے دینے کی طرف بلاؤ، اس سے بھی انکار کر دے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، اور پھر اللہ کا نام لے کر ان کے پر خچے اڑا دو. وَلِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ النَّاصِرُ، پھر اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے اولیاء کا مولا ہے، مالک ہے، مددگار ہے، اور وہ دشمن کے گھٹنے ٹیک دے گا مدد کر کے. تو ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہ کر اس میں گھسنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مولا ہے، کافروں کو نہیں ہے. ان اللہ کیسے قرآن پاک میں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اللہ کافروں کا مولا نہیں ہے. وَنَصَبُوا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيخ، اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو ان کی طرف من جنیک نصب کرو. یہ ایک آلہ تھا اس وقت دشمنوں کی طرف میزائل پھینکنے کا. آج تو بم گرانا یا میزائل پھینکنے کا اور طریقے جدید طریقے آ چکے ہیں. پہلے ایک منجنیق ہوتی تھی، وہ نصب کی جاتی تھی، اس کے ذریعے سے پھر دشمن پر کیا ہے نشانے تاکے جاتے تھے. ٹھیک ہے.
آج کل بم گرا رہا ہے یا میزائل پھینک رہے ہو کی طرف. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف کے لوگوں پر مجالک نصب کی تھی اور ان کو جلایا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بویرہ کو جلا دو اور ان پر گرم پانی چھوڑ دو، ان کے درختوں کو اکھاڑ دو، ان کی کھیتوں کو خراب کر دو. لیکن یہ تب ہے جب ضرورت پڑے اس چیز کی، بلا وجہ نہیں کرنا ہے. ایسے آپ دیکھتے دشمن ہیوی ہو رہا ہے تو یہ بھی طریقہ ہے کہ گرم پانی آپ کے پاس وہ چھوڑ دو، جل کر اس میں پگھل جائے، وہ راکھ ہو جائے. یا ان کے درخت کھڑے ہیں پکے ہوئے، ان کو آگ لگا دو، کاٹ دو ان کو. کھیتیاں ہیں ان پر گھوڑے دوڑا دو تاکہ دشمن کی معیشت کمزور ہو. جب دشمن کی معیشت کمزور ہوگی تو اس پہ حملے کی طاقت نہیں رہے گی. آج بھی جب کسی ملک کو کمزور کرنا ہو، کسی پاور کو کمزور کرنا ہو، سب سے پہلا ٹاپک یہی ہوتا ہے کہ اس کی معیشت پہ ہاتھ ڈالو. جب معیشت ہاتھ سے جائے گی تو آٹومیٹکلی کمزور ہو جائے گا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، گرم پانی ڈالے، ان کے درختوں کو کھاڑے، زمینیں خراب کر دے، اس سے جو ہے ان کو غصہ آئے گا، وہ ذلیل ہوں گے، ان کی شوکت ٹوٹے گی، ان کی جمعیت پھوٹے گی. اور یہی مقصود ہے ہمارا. صحیح ہے. وَلَا بَأْسَ بِرَمْيِهِمْ، اگر کفار کی صفوں میں ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں یا ہمارے تاجر موجود ہیں، قیدی تھے ان کے پاس یا تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اب کیا کریں؟ اب مار تو ان کو بھی لگے گا. چلاؤ تیر، چلاؤ اپنے گلے، اس لیے کہ یہ تکلیف خاص ہے. تکلیف عام کو دور کرے، ایک مجمع کی تکلیف کو دور کرے. یہ دو چار اگر اس میں جو ہے پھڑک جائے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وَإِن تَتَرَسُّوا، اور اگر یوں ہوا دشمن نے ہمارے بچوں کو ڈھال بنا دیا یا ہمارے قیدیوں کو ڈھال بنا لیا، اب کیا کریں؟ اب پھر بھی تیر چلاؤ، تب بھی ان پر جو ہے ریفلوں کے جو ہے کھول دو ان پر. کیوں؟ البتہ یہ ہے کہ ارادہ کفار کا کرے، کافروں کو مار رہا ہوں. اب اس وقت میں مسلمان بچے اور کافروں کو لگے، اتنی تمیز تو مشکل ہو جائے گی. ارادہ کافروں کو دل میں، پھر چاہے مسلمان کو لگ جائے، مسلمان بچوں کو لگ جائے، ان کے بچوں کو لگ جائے، سب چلے گا. کیونکہ اس کی ذمہ تھا اپنی طاقت کے مطابق کافروں کو حملہ کرنا. جتنا ہو سکتا کر لیا اس نے، آگے جو بس میں رہی ہے اس پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. اور یہ اگر مسلمانوں کو وہاں لگ بھی جائے تو لگنے کی وجہ سے یہ اس پر دیت لازم نہیں ہوگا، کفارہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں. اگر اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جہاد کو چھوڑ دے، رک جائے، تو پھر جہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر ہمیشہ کافر کیا کرے گا؟ ہمارے بچوں کو آگے کر دے گا، ہمارے تاجروں کو آگے کر دے گا، ہماری عورتوں کو ڈھال بنائے گا. پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے دو چار اگر مسلمان وہاں آگے آتے ہیں، وہ ڈھال بناتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، تو جہاد کو نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں وہ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. ہاں، مخمصہ کی حالت اگر ہو گئی، ایک مسلمان مر رہا تھا، اس کا کھانا اٹھا کر کھا لیا کسی اور نے، وہ مر گیا، تو کھانے والا یہاں زمان دے گا. کہ یہاں اس نے اپنی ذات کے لیے جو ہے اس کا مال ضائع کھایا ہے، اپنی ذات کے لیے. اور جہاد میں جو ہے دوسروں کے نفس کو تلف کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کو تلف کرنا نہیں ہوتا، اپنی ذات کو بچانا نہیں ہوتا. تو وہاں پر اگر ہم کہیں گے بھئی مسلمان نے کیوں مارا ہے، تو وہاں پھر کوئی بھی جہاد نہیں کرے گا. اس لیے وہاں مسلمانوں کو لگتی ہے کوئی بات نہیں. وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو جو لشکر ہے بڑا ہیوی لشکر جا رہا ہے جہاد کے لیے، بڑا اسلحہ سے لیس اور طاقتور نوجوان کمانڈوز جا رہے ہیں. پتہ ہے کہ ہم شکست نہیں کھائیں گے، پھر اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جانا یا قرآن کریم کو لے کے جانا جائز ہے. کیونکہ غالب یہ ہے کہ یہ غالب ہی رہیں گے، تو غالب یقین کی طرح ہوتا ہے، بس ان کو فتح ہونی ہے، اس لیے پھر لے کے جا سکتے ہیں. اور فرمایا کہ چھوٹے لشکروں میں لے کے نہ جائے، جہاں خطرہ ہو کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے. وہاں پھر چونکہ بچوں کی، عورتوں کی تذلیل ہوگی، عزت نفس مجروح ہوگی، اور قرآن کریم کی تحقیر کی جائے گی.
اس لیے کافر لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس کا لحاظ نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر بالقرآن فی ارض العدف کہ دشمن کی زمین میں قرآن لے کر سفر نہ کرو. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب دشمن کی طرف سے خطرہ ہو کہ وہ قرآن کریم کی تصحیح کرے گا اور قرآن کریم کی کیا ہے تحقیر کرے گا تو پھر مسائل لے کر نہ جائے. وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ ہاں اگر ایک مسلمان عام آدمی وہ امان لے کر دارالحرم میں جا رہا ہے تجارت کے کسی اور کام کے لیے پھر یہی ہے کہ وہ عام طور پر ایسے لوگ مسلمانوں کی خاص جو چیزیں ہیں ان سے تعرض نہیں کرتے ہیں تو امید ہے وہ پاسداری کریں گے قرآن کریم کی تحقیر نہیں کریں گے. اس لیے اگر مسلمان قرآن کریم لے کے وہاں جائے عمل لے کر تو پھر جائز کوئی حرج نہیں ہے. اور فرمایا کہ بوڑھی عورتیں لشکر میں جا سکتی ہیں. کیوں جا سکتی ہیں؟ تاکہ وہ کچھ کام کر لے کھانا پکانا کر لے پانی پلا دے اپنے مجاہدین کو دواداروں کے لیے. اور فرمایا یہ بوڑھی اور نوجوان لڑکیاں جوان شباب والی وہ فرمایا گھروں میں رہے تاکہ ان کے جانے میں فتنہ ہے اور فتنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. وَلَا يُبَاشِرْنَ الْقِتَالَ اور فرمایا کہ یہ جو بوڑھی عورتیں گئی ہیں نا ساتھ کام کاج کے لیے یہ قتال نہ کرے. کہ اگر یہ نکل آئی اس کا مطلب ہوگا دشمن سمجھے گا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. الا یہ کہ ضرورت پڑ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن بلا وجہ نہ نکلے. اور فرمایا کہ مسلمان اپنی جوان عورتوں کو جماع کے لیے اور خدمت کے لے کر نہ جائے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے دشمن نقصان کرے گا. ہاں اگر زیادہ ہی شہوت کا خطرہ ہے پھر اپنی لوڑیاں لے کر جائے آزادوں کو لے کر نہ جائے. وَلَا تُقَاتِلُ الْمَرْأَةَ اور فرمایا کہ عورت جو ہے وہ قتال نہ کرے مگر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ اور نہ غلام قتال کرے مگر اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ. ہاں اللہ یہ کہ میں پہلے بتا چکا اگر دشمن حملہ کر دے دفاعی جہاد ہو جائے اور پھر وہاں پر یہ ہے کہ وہ نکلے اور اس میں پھر سب نکلیں گے. اور فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دھوکہ نہ دے خیانت نہ کرے اور مسئلہ نہ کرے دشمنوں کا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دھوکہ نہ دو خیانت نہ کرو اور مسئلہ نہ کرو. غرور سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت سے چوری کرنا اور غدر سے مراد یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری نہ کرنا. اور مسئلہ بتا چکا کہ اعضاء کاٹ دینا اچھی بات نہیں ہے مسئلہ ہے. باقی قبیلہ عرینا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹے تھے. آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک قبیلہ آیا تھا مسلمان ہو گیا تھا اور پھر ان کو آب و ہوا موافق نہ آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اونٹ دیے کہ ان کو جنگلوں میں لے جاؤ ان کے پیشاب پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے اور وہ ٹھیک ہو گئے. پھر انہوں نے ان کو ہنکا کر لے گئے مرتد ہو گئے تو حضور نے پکڑا ان کو قتل کیا ان کی ناک کاٹی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور جنگلوں میں ڈال دیا مر گئے. یہ مسئلہ کیا تھا لیکن یہ مسئلہ بعد میں منسوخ ہو گیا اب نہیں ہے اب ڈائریکٹ مارنا ہے ختم. اور فرمایا کہ ان کی عورتوں کو نہ مارو کافروں کی بچوں کو نہ مارو بوڑھے شیخ فانی کو نہ مارو اور نہ پاہج کو مارو اور نہ اندھے کو مارو کیونکہ قتال ان لوگوں سے مباح ہے جو جنگ کرتے ہیں اور یہ جنگ نہیں کرتے. یہی تو وجہ ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی ایک طرف خشک ہو گئی ہے یا دایاں پاؤں کٹا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے یا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ اور ایک مخالف ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہے تو ان سے قتال جائز نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ فانی اور اپاہج اور اندھے ان سے ہم قتال کریں گے کیونکہ ان کو قتل کرنا کفر کی وجہ سے ہے اور کفر جیسے صحیح لوگوں میں ہے ویسے اپاہج اور شیخ فانی اور اندھے میں بھی کفر موجود ہے اس لیے ان کو بھی قتل کیا جائے گا. اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچوں کو قتل نہ کرو اور عورتوں کو قتل نہ کرو. اور ایک وقت میں ایسا ہوا کہ ایک عورت مقتولہ پائی گئی. حضور یہ کیا کیوں قتل کیا اس کو آپ لوگوں نے؟ سمجھ میں آیا کہ عورتوں کو بچوں کو قتل نہیں کرنا الا یہ کہ کوئی بچہ بڑا شرارتی ہے
وہ اس میں بڑا ہیلپ دے رہا ہے، یا عورت ہے وہ رہنمائی کر رہی ہے، یا ملکہ ہے سردار ہے، تو ان کو پھٹکا دینا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے اب یہاں ہمیں تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. ولا يقتل مجنونا، مجنون قتل نہ کیا جائے، کیونکہ مجنون مخاطب نہیں ہے شریعت کا، تو لہذا اس کو قتل کرنے. ہاں اللہ یہ کہ وہ مجنون ہونے کے باوجود جنگ میں بڑا بہادری کرتا دکھا رہا ہے، پھر اس کو پھڑکا دو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. بچہ اور مجنون یقتلان مادا، یہ تب تک قتل کیا جائے گا جب تک یہ قتال کر رہے ہیں. قتال بند ہو جانے کے بعد پھر اب قتل نہیں کرنا ہے ان کو. قید ہو کے آ گئے فرض کریں، یہاں ہم قتل نہیں کر سکتے ان کو. ہاں اگر بوڑھے یا عورتیں قتال کر رہی تھی اور بعد میں یہ قید ہو کر آ گئی، اب بھی قتل کیا جا سکتا ہے ان کو، کیونکہ یہ جو ہے اس کی خطاب ان کی طرف متوجہ ہے، بچوں کو متوجہ نہیں ہے، ان کی تب تک ہے جب تک یہ جہاد میں عمل کرتے رہیں گے. اور ایک مجنون وہ ہوتا ہے جو نہیں مجنون ہوتا ہے، کبھی صحیح ہو کبھی پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کی حالت صحیح کی طرح ہے. اگر جہاد کرتے ہوئے یہ پاگل ہے تو مجنون شمار ہوگا، اگر جہاد کرتے ہوئے صحیح ہے تو صحیح شمار ہوگا، اس پر صحیح والے احکام لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی موجودہ حالت کو دیکھا جائے گا. اور فرمایا کہ وَيَكْرَهُ أَن يَبْتَدِ رَجُلٌ، جہاد میں کچھ ایسا ہوا کہ سامنے ابا حضور آ گئے مشرکین میں سے، ادھر بیٹا مجاہدین میں ہے، مسلمانوں میں ہے، تو ابا کو قتل نہ کرے، ابتداء قتل نہ کرے، یہ مکروہ ہے. کیونکہ یہاں میں حکم وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اب بھی معروف کا تقاضا ہے کہ ابتداء نہ کرے، کیونکہ قتل کرے گا تو شریعت نے کہا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے زندہ رکھو خرچ کر کے، قتل کرنا تو خرچ کرنے کے منافی ہے. اس ابتداء نہ کرے، اگر پالے ہاتھ کھینچ لے، کسی اور سے کہے اس کو پھڑکاؤ، کیونکہ کسی اور سے یہ عمل کروا سکتا ہے تو خود پھر گناہ گار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ابا حضور نے خود ارادہ کر لے کہ میں نے بیٹے کو قتل کرنا ہے، اور بیٹا اس حالت میں آ گیا کہ اب اپنا دفاع سوائے باپ کو قتل کرنے کے نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو اڑا دے، باپ کو جانے دے، کیونکہ بہرحال اپنا دفاع تو ضروری ہے، اس لیے اس کو پھر لائن لگا دے. جی چلے، یہ بات یہاں ختم ہو گئی. باب الموادع سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ.